آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے اور سب نے اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھ لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور اب ہم ویسے ہی لاء کے تحت پابند ہیں اپنے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے۔ کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سر، ہائی کورٹ کی یہ بھی ڈائریکشن ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو بات چیت بھی جاری رکھے، تو کیا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب سے میں آج شام کو کنسلٹ کر کے جس طرح وہ گائیڈ کریں گے ہم وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر وہاں پہ بھی کوئی چیز ہے بٹ ڈیفینیٹلی اگر یہ دھرنا دیتے ہیں یا دھرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ سر اڈیالہ سے کوئی پیغام ملا ہے؟ میرا تو ڈیالہ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب بھی کوئی احتجاج کرنے آتا تھا وہ اجازت دیتے تھے، آپ احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کس نے کہا نہیں اجازت دیتے؟ میرے پاس اپلیکیشن دکھائیں کہ کہاں پہ پروسیس ہوا ہوا ہے، کہاں پہ ان کے پاس اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر اجازت نہیں دی۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی ایک تو ڈائری نمبر دکھائیں گے نا؟ سر یہ بتائیں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ چونکہ اب پلان ہو چکی ہیں ساری چیزیں اور یقینی طور پر آپ لوگ بھی روکیں گے، ایڈمنسٹریشن روکے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو توڑ کے آ رہے ہیں، اس ساری چیز کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو وائلیشن کر کے آ رہے ہیں اور جو دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ جب بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کوئی احتجاج ہوتا ہے تمام رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس بار اگر احتجاج نہیں کرتے پھر اگر دوبارہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے پھر بھی رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، میں ذاتی طور الٹرنیٹیو رستہ کیوں نہیں نکل سکا؟ میری بات سنیں، مجھے آپ خود بتا دیں کیا اس کے اگر میں نہ روڈ بند کریں یا نہ کریں، آپ بتا دیں کیا کرنا ہے۔ لیکن سر جو کاروبار ہے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یار، میں تو خود ایگری کرتا ہوں کہ نہ دکان بند ہونی چاہیے، نہ کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ سڑک بند ہونی چاہیے، نہ موبائل سروس بند ہونی چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن بتائیں کیا رہ گیا؟ میرا کوشچن ذرا ہٹ کے ہے سر، بڑا چنار میں کل ایک واقعہ پیش آیا، لہو ہو گیا سر، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اور دیکھیں اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے میں اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں اور میں اس چیز پہ کہیں کہ خالی اسٹیٹمنٹ تک بات نہیں رہنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کی ہے۔ ہمیں اس ساری سچویشن کے باوجود کل کے پی کے والے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ خود انوالو ہے اور وہ دھاوا بول رہے ہیں ہمارے، اس کے باوجود کل ان کے لیے دہشت گردی کی وجہ سے ان کو پلاٹونز چاہیے تھی 15 ایف سی کو، ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تھی، ہم نے یہاں روک کے ان کو وہاں پہ اویلیبل کری۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کو اسسٹ کرنا۔ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونے کے لیے ہونی چاہیے یا یہاں پہ دھاوا بولنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آج وہاں پہ جنازے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام اسسٹ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے اور ہم اس میں برابر کی حصے دار سمجھتے ہیں، لیکن پہلی پرائرٹی ان کی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ اس صوبے کی ہے ذمہ داری۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہاں پہ جنازے اٹھے میں 40+ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پرائرٹیز کیا ہیں، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سیاست آپ کرتے رہیں، ارے بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ویسے ہی آپ سوچ لو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مرضی یہ بتا دیجیے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف داخلی خارجی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 2000 سے زائد لوگ ٹولیوں کی صورت میں 2-4 کر کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں آلریڈی بیٹھ چکے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن کیا جائے گا؟ بالکل ہوگا، جو بھی لوگ یہاں 144 کی وائلیشن کریں گے، جو بھی رولز توڑیں گے، اس ہر ایک کے خلاف آپریشن ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی نے سعودیہ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، ویڈیو بیان میں سب نے سنا ہوگا، تو سر اس پہ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ، میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن کچھ لوگ کہیں پہ تو اپنی سیاست کے لیے، آپ نے امریکہ بیچ میں لے آئے، آپ سعودی عربیہ بیچ میں لے آئے،
आप हर चीज़ को बीच में ले आए। आपने कहीं पे SCO कॉन्फ्रेंस का लिहाज नहीं रखा, कहीं पे अब बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं समझ आती कि खैर लोगों ने फ़ैसला करना है, लोग फ़ैसला करें। मेरा सिर्फ इतना है कि लोग सोचे तो सही कि ये क्या, आपने पहले अमेरिका के हक़ में भी सुना अभी पिछले दिनों में कि झंडे भी आ गए, जश्न भी हो गए, कि ट्रंप आ गया, सारा कुछ हो गया। उससे पहले अमरीकी साजिश भी थी ये। वो तो ये नहीं समझ आती साल के अंदर कि आप इतने ज़्यादा टर्न्स कैसे ले सकते हैं। तो खुद ये पब्लिक ने सोचना, ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा एक ख्याल है। तबका है जो तमाम वसाइल पर काबिज है और एक तबका ये चाहता है कि जी ये तमाम वसाइल मुझे मिल जाए। तो इसकी जंग में आवाम जो है उनकी ईंट से ईंट बज रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इस पर क्या करें? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आपके लिए, अगर मेरे लिए किसी ने भी कोई आवाज़ उठानी है, उसका एक फ़ोरम मौजूद है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फ़ोरम मौजूद है, उसके अलावा भी फ़ोरम मौजूद है। आप उसके तहत उठाएं। आप मुल्क को तबाह करने के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसे सारा कुछ? सर जी आप ये मुझे ये बताइए, क्यों लिया जा रहा है? क्या आपकी तैयारियां नहीं है या कि 10 दिन का वक्त किसने लिया? PTI से मौखर करने के लिए 10 दिन का कहा जा रहा है? एक दफ़ा भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एक दफ़ा भी ऐसी सर कोई ये बात नहीं। बताइएगा बैरिस्टर गौर और अली मीन गंडापुर इनकी जानिब से दूसरी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि बीच में कोई आर्बिट्रेशन हो रही है और आपने कल कैटेगोरिकली कहा कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं ये धरने अगर और इन्होंने दावे बोलने हैं तो मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले, जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम कहें धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ के हमसे मुज़ाकरा करें। कोई थैंक यू सर, थैंक यू।